بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل فی الکتاب العزیز هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز ساتھیو، واجب القدر بھائیو، آپ نے مجھ سے قبل بڑے ہی ماشاءاللہ سریلی آواز سنے، اور میرے بعد کے اندر آنے والے اس سے بھی سریلے ہیں ماشاءاللہ، بڑی جاندار شاندار تقریر کرتے ہیں۔ یہ جو مجھ سے پہلے تقریر کر کے گئے ہیں، یہ میرے ساتھ پڑھنے والے طالب علم ہیں، اور جو بقیہ رہ گیا وہ ہمارے استاذ کے اندر آتے ہیں، تو انشاءاللہ بڑا ہی جاندار شاندار بیان کریں گے۔ ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے عام مٹھائی کھائی ہے، اب جلیبی کی باری آئی ہے اور میاں چنو کی برفی ابھی باقی ہے، آپ اس طرح مثال لے لیں۔ انشاءاللہ میں سادی سی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ دل جمی کے ساتھ سنیں گے، اللہ بڑا ہی نفع عطا فرمائے گا۔ عزیز ساتھیو، ربیع الاول کا چاند نظر آیا، ہر طرف سیرت کے تذکرے ہیں، ہر بندہ سیرت کے تذکرے کر رہا ہے، کوئی میرے پیغمبر کا اخلاق بیان کرتا ہے، کوئی میرے پیغمبر کی گفتار بیان کرتا ہے، کوئی میرے پیغمبر کی چال بیان کرتا ہے، کوئی پیشانی کا تذکرہ کرتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو میں بھی اس حوالے سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز ساتھیو، جو ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر بندہ تیاری کرنی شروع کر دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، پیدائش کا مہینہ ہے، تو ہر مومن کو خوشی ہوتی ہے، ہر بندے کو خوشی ہوتی ہے، مہمان آنے والا ہو تو بڑوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، چھوٹوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ بڑے اپنے حساب سے خوشی مناتے ہیں، چھوٹے اپنے حساب سے خوشی مناتے ہیں۔ چھوٹوں کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ مہمان آ رہا ہے، اچھے کھانے بنیں گے، بچے آئیں گے ان کے ساتھ کھیل کود کریں گے، اور بڑے جو ہیں وہ اپنے حساب سے خوشی مناتے ہیں کہ جو مہمان آ رہا ہے اس کے ساتھ دکھ سکھ کریں گے، اس کے حالات جانیں گے، اپنے حالات اس کو سنائیں گے، اس حوالے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کائنات کے سب سے عظیم ہستی، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام جس ہستی کا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ آپ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے۔ او لوگو یارو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آ جائے تو اہل حدیث جان قربان کر دیتا ہے، لیکن حدیث پر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ لوگوں نے ہم پر فتوے لگائے ہیں، آپ گستاخ ہیں، آپ کو آنے کی نبی علیہ السلام کے آنے کی خوشی نہیں ہے، اور تمہارا انداز اور ہے، ہمارا انداز اور ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس طرح خوشی کی ہے، صحابہ کرام نے جس طرح خوشی کی ہے، اس طرح خوشی کرنی چاہیے۔ اس دن کو 12 ربیع الاول کے دن کو عید کا دن نہیں بنانا چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام شکرانے کے طور پر شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا تھی۔ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، جس دن روزہ ہو وہ عید کا دن نہیں ہوتا۔ تو عزیز ساتھیو، اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تیسری عید ہم نے گھڑی ہے، تیسری عید ہے نہیں۔ اللہ کی قسم، لوگ کہتے ہیں آپ کا دل ہے ہی چھوٹا، آپ کا دل ہے ہی تنگ، آپ کے دل کے اندر محبت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں ہمارا دل بڑا ہی وسیع ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی محبت آ جانے کے بعد ایک قطرے کی گنجائش باقی نہیں کہ کسی غیر کی محبت اس دل کے اندر آئے۔
ہم یہ ہمارا دل اللہ کی قسم بھرا ہوا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے. یار جس کو خالص مل جائے اس کو ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس خالص محبت ہے. اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا. لوگوں سے سنتے ہو یہ اہل الحدیث گستاخ ہیں، رسول کے گستاخ ہیں، صحابہ کرام کے گستاخ ہیں. اصل کے اندر محبت ہم نے کر کے دکھائی ہے. اور 12 ربیع الاول کے دن کو یہ جھنڈیاں لگانا، گھر سجانا، یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ ہم پر گستاخی کے فتوے لگاتے ہو. آپ کو میں بتلاتا ہوں گستاخ کون ہے. خدا را بات کڑوی ضرور ہے لیکن دل کے اندر جگہ دینا. یہ جو ہم گھروں کے اندر جھٹیاں لگاتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، اس پر ایک جو جھنڈی لگتی ہے اس پر نلین مبارک بنا ہوتا ہے، اس پر نام لکھا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کاغذ ہے، اس کی مدت پوری ہوتی ہے، اس کے بعد وہ گرتا ہے، بازار کے اندر آتا ہے. بازار کے اندر صرف نہیں، ہوا آئی، ہوا کے رخ سے وہ نالی کے اندر گیا، گندی نالی کے اندر گیا، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یار گئی گستاخی آپ نے کی، ہم نے نہیں کی. ہم تو روکتے ہیں ان گستاخیوں سے بچو خدا را. یہ 12 ربیع الاول کا دن آئے گا، آپ کو ویڈیو آئیں گی، آپ دیکھنا. 12 ربیع الاول کے دن کیک منگوایا جائے گا اور کیک پر محمد لکھا جائے گا اور اس کو چھڑیوں سے کاٹا جائے گا. یار یہ کہاں کی محبت ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا، انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار دیں. صحابہ نے برداشت نہیں کیا کہ محمد پر کوئی حرف بھی آئے، محمد پر پینسل بھی چلے. ہم نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر چھڑیاں چلانی شروع کر دی. یہ کہاں کی محبت ہے؟ گستاخی کے فتوے ہم پر. یار یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. یہ کھوکھلے داؤں سے کام نہیں چلے گا، وفا کر کے دکھانی پڑے گی. آپ نے یہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ملتان کی ویڈیو آپ کو ریسیو ہوئی ہوگی. اس کے اندر ایک عورت کو لایا جاتا ہے اور اس کو حور بنایا جاتا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حور ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. 12 ربیع الاول کا دن اس طرح منایا جائے جس طرح صحابہ کرام نے منایا. اللہ کی قسم 12 ربیع الاول کا دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں کے اندر اس طرح پھر رہے تھے جس طرح دوانہ کوئی پھرتا ہے، اور رو رہے تھے آج ابو بکر یتیم ہو گئے. حضرت عمر رو رہے تھے، عثمان رو رہے تھے، حضرت علی رو رہے تھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں جشن چڑھا ہوتا ہے. ماں جی فاطمہ رو رہی ہیں کہ آج کائنات کا پیغمبر میرے بابا جان دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، منو مٹی کے نیچے آ گئے، آپ کو جشن چڑھا ہوتا ہے. یہ کہاں کی محبت ہے؟ محبت اس چیز کا نام ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے، ہمارے بچے کی سالگرہ ہو، ہم تحفے دیتے ہیں، تحفے طواف دیتے ہیں. تو 12 ربیع جس طرح یہ ربیع الاول کا مہینہ آئے، ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہے اللہ یہ تیرے پیغمبر کی آمد کا مہینہ ہے. اللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں، اللہ میں آج کے بعد داڑھی نہیں بنواؤں گا. یہ تحفہ دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ تحفہ پیش کرو اور کہو اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، خدا را آپ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں. ماشاءاللہ ہمارے گلدستے کے امیر قاری ذکا اللہ ظہیر صاحب مسجد میں تشریف لا چکے ہیں، اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے. تو عزیز ساتھیوں، محبت اس طرح کرنی جس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھائی. ہمارے صرف کھوکھلے دعوے ہیں، محبت نہیں ہے. علامہ صاحب اپنی تقریر کے اندر ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، میں بھی وہ نصیحت کے لیے آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں ایک بابا تھے، بابا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاس ایک عورت گزرتی جو بڑی خوبصورت عورت ہے.
وہ اس کو دل دے بیٹھتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو اس عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا بزرگ آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا مجھے آپ سے محبت ہوگی ہے۔ کہا مجھ سے محبت ہوگی؟ کہا ہاں۔ کہا اگر محبت کرنی تھی تو میری بہن سے کرتی، میری بہن بڑی خوبصورت ہے۔ کہا اچھا ہاں، وہ کدھر ہے؟ کہا تیرے پیچھے آ رہی ہے۔ اس بابے نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس عورت نے تھپڑ رسید کیا، کہا اگر تجھے محبت ہوتی پیچھے مڑ کر نہ دیکھتا، اور اگر تمہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے بعد، سیرت اپنانے کے بعد اور کسی کو نہ دیکھتے۔ ہمارا دل تنگ نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ کی قسم محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھری ہوئی ہے۔ عزیز ساتھیو، واجب القدر بھائیو، یہ جھنڈیاں لگانا، گھروں کو سجانا، یہ محبت کا نام نہیں ہے۔ اس تناظر کے اندر کہتے ہیں اہل الحدیث کو خوشی نہیں ہوتی، حالانکہ اس وقت کے ابو لہب کو خوشی ہوئی تھی، اس نے لونڈیاں آزاد کر دی، اور آج کے اہل حدیث کو خوشی نہیں ہوتی۔ ابو جہل ہمارے لیے دلیل ہے، ابو لہب ہمارے لیے دلیل ابو لہب نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے۔ اللہ کی قسم جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، فرمایا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ ان کو فرمائیں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا جبریل اگر ڈائریکٹ صحابہ کرام کو خطاب کرتے دین نہ بنتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلتا تو دین بن گیا۔ آپ ابو لہب کی اس لونڈی کو آزاد کرنے کو دلیل بناتے ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر نبوت کے بعد یہ دن 23 مرتبہ آیا، اللہ کی قسم نہ منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ اگر آپ کو کوئی دلیل ملتی ہے مجھے لا کر دکھاؤ۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم جھنڈیاں لگائیں گے، گھروں کو سجائیں گے، محلوں کو سجائیں گے۔ اگر اس کو محبت کہتے ہیں ہم اپنی پراپرٹی سیل کر دیں گے اور اپنے گھروں کو سجائیں گے، لیکن خدا را یہ محبت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کر کے نہیں دکھایا۔ اس کے بعد ان کے یاروں کا زمانہ آیا، خلافت آئی، اقتدار آیا، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے اندر یہ دن آیا، نہیں منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر کی زندگی کے اندر یہ دن آیا، نہ منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ دور دماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر یہ دن آیا، نہ منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدنا فاطمہ کے خاوند سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر یہ دن 5 مرتبہ آیا، اللہ کی قسم نہ منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دن منانا چاہیے تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں بتلایا، صحابہ کرام نے نہیں بتلایا، تو ہم یہ گستاخی کر رہے ہیں اور اس چیز کا فتویٰ لگا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پورا دین نہیں دیا۔ کوئی چیز ہم اگر اپنے پاس سے گھڑتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پورا دین نہیں دیا، حالانکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارا اور آپ کا فرق صرف یہ ہے، ہم وہ بات مانتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا، سنا اور فوری اطاعت کی، فرما برداری کی۔ آپ سنتے ہیں دلیل نہیں مانگتے۔ کوئی بات اگر آپ کے پاس آ جائے تو اس کی دلیل مانگنی چاہیے، بھائی یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کی دلیل کہاں ہے؟ اگر آپ کے پاس یہ جشن منانے کی دلیل ہے تو مجھے لا کر دکھاؤ۔ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا جاتا ہے، سمجھدار لوگ ہیں آپ بھی، کئی جلوسوں کے اندر جو دنیا دار کے جلوس ہوتے ہیں آپ شریک ہوں گے۔ جلوس نکالا جاتا ہے مہنگائی کے خلاف، اب مہنگائی ہوگی، اب کسی حکمران کے خلاف جلوس نکالا جائے۔ اب تنخواہ دار طبقے کا وہ بجٹ جو پورا نہیں ہو رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ وزیر تعلیم، اس کے خلاف جو جلوس نکالا جائے۔ جلوس کسی کے خلاف نکالا جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول کو ہم جلوس نکالتے ہیں، یہ ہم کس کے خلاف نکالتے ہیں؟ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے، بنتے وفادار
تحفہ کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے، تن من دھن قربان کر دیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی کی دعوت دی کہ لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے کام آتے تھے. ہمہ وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیار رہتے تھے، فلاحی کام کیا کرتے تھے. ہم سیرت کو بھول گئے. لمبی چوڑی ہم بات نہیں کرتے. یہ سیلاب آ رہا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ گئے. سارے لوگ فلاحی کام کرنے گئے؟ نہیں، چند لوگ فلاحی کام کرنے گئے، باقی ویڈیو بنانے گئے. یار یہ آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا، 30 روپے کے لیے کیلوں کے وہ خریدار تھے، اس نے 30 روپے کے لیے 2 قتل کر دیے. کیا ہمیں سیرت یہ دعوت دیتی ہے؟ عزیز ساتھیو، واجب القدر بھائیو، ہمیں سیرت یہ دعوت دیتی ہے کہ ہمارے پاس جو آ جائے اس کی دلیل مانگے اور اس وقت تک اس پر عمل نہ کرے جب تک دلیل ہمارے پاس نہ آ جائے. جب ہمارے پاس دلیل آ جائے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. کالو سمعنا واطعنا، سنیں اور اس پر عمل کریں. عزیز ساتھی، واجب القدر بھائیو، یہ میری سادی سی باتیں تھیں جو آپ کو میں نے سمجھائی. اللہ خالق المالک سے دعا ہے اللہ قبول فرما کر ذریعہ نجات بنا دے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.